السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کسی کو اذیت تکلیف دینا یا پہنچانا، کسی بھی طرح ظلم کرنا مذہب اسلام میں نہایت ہی برا کہا گیا ہے، اور ظلم کرنے والا کبھی بھی اپنے انجام سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مگر بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والا اکثر و بیشتر اپنے ظلم کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ ظلم کو طرح طرح کا نام دے کر اپنے حق میں اس ظلم کو جائز قرار دے لیتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ ایمان والے ہیں، اپنے عمل کو صحیح اور غلط قرار دینا کا معیار شریعت مطہرہ کو بنائیے تو یقینی طور پر آپ محفوظ اور مامون رہیں گے، ورنہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے 30ویں پارہ میں ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ظلم ہی ہوتا ہے، خدا را ظلم کرنے سے بہت بچیے، مظلوم کی آہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے، چونکہ بالآخر ظلم کا انجام بھیانک ہے۔ اس تعلق سے ایک عبرتناک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبد المنعم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے اور وہ حضرت سیدنا وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا، اس کی تعمیر پر کافی خرچ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں یہ میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل کے اندر دیکھنے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے بیرونی حصوں کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا، ٹھہر گیا اور ایک جھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ہمارے محل کے ساتھ جھوپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بڑھیا عورت آئی ہے، اس نے یہ جھوپڑی بنائی ہے اور اس میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بڑے مغرورانہ انداز میں بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھوپڑی بنائے؟ اس جھوپڑی کو فوراً گرا دو۔ حکم پاتے ہی سپاہیوں نے جھوپڑی کی طرف رخ کیا اور بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے آن کی آن میں اس غریب بڑھیا کی جھوپڑی کو ملیا میٹ کر دیا۔ بادشاہ جھوپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی اور لوگوں سے پوچھا، میری جھوپڑی کس نے گرائی؟ لوگوں نے بتایا، ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا، اسی نے تمہاری جھوپڑی گروائی ہے۔ یہ سن کر غور کیجئے، یہ سن کر بڑھیا بہت ہی غمگین ہوئی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئی، اے میرے پروردگار عز و جل، جس وقت میری جھوپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل تو تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے۔ میرے مولا عز و جل، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھوپڑی توڑ دی گئی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی آہوزاری اور دعا مقبول ہوئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دو۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد زمین بوس کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ خداوندی عز و جل میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین۔ خصوصی طور پر تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ بے خبری میں کسی اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف یا اذیت پہنچ جائے اور آپ کو ظالموں میں لکھ دیا جائے اور دنیا میں اس ظلم کے وبال سے اگر آپ بچ بھی گئے تو آخرت میں ضرور پکڑ ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے ہر معاملہ میں اللہ عز و جل اور رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ہی اپنے حق میں بہتر جاننا چاہیے۔ آج جب ہم مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ہر طرف سے طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہیں، اس پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کیا ہم لوگ کی بدعمالیوں کی وجہ سے تو یہ ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اعمال کے سدھار کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مالک و مولا رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جملہ مسلمانوں کے بدعمالیوں کو اعمال صالحہ کی طرف پھیر دیا جائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔